بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں پیش کی تھی آپ حضرات کے سامنے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج النبی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو معجزے تو بہت سارے عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، لیکن دو معجزے بہت ہی عظیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک قرآن، اللہ نے محبوب کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ معجزہ بھی تا قیامت باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اپنے چاہے بیگانی، کوئی بھی ہیں، سب کو قرآن کا چیلنج ہے سبحان کہ اس خدا کے کلام کا، مصطفیٰ کے معجزے کا کوئی بندہ جواب تو لائے نا، کوئی جواب لائے۔ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے تھوڑی سی اس پر بات ہوئی تھی تو میں نے یہ آیت پڑھی تھی، ابھی سنا دیتا ہوں دوبارہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین۔
قیامت آنے والے سارے لوگوں کو چیلنج ہے کہ اس خدا کے کلام کا مصطفیٰ کے معجزے کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اسی طرح یہ معجزہ معراج بھی اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، قیامت تک آنے والی ہر ٹیکنالوجی، ہر مشینری اس کے آگے فیل ہے۔ کوئی ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا جو ہمارے آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج کا مقابلہ کر سکے، برابری کر سکے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی مثل یا اس کے جیسا کوئی طاقت، کوئی پاور ہے، ہم بھی ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں کہ صرف رات کے تھوڑے سے ہندسے میں زمین بھی ساری گھوم لی جائے، آسمانوں کی بھی سیر ہو جائے، اگر کوئی کافر یا کوئی سائنس کا مارا یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے بسم اللہ، پھر آپ اپنے اس دعوے کو ثابت کر کے دکھائیں، ثابت کر کے دکھائیں۔ پر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بھائی یہ اللہ نے ایسا معجزہ دیا ہے، کسی بھی معجزے کا توڑ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے تا قیامت آنے والے جتنے بھی ہیں نا سب اس کے آگے مجبور ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی خدا نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، معراج شریف کی رات آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے صحن میں آپ آرام فرما ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ام ہانی، حضرت علی کی ہمشیرہ، ان کے گھر آرام فرما ہیں۔ دونوں روایتوں کو جوڑا جا سکتا ہے اس طرح کہ پہلے حضور ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہوں، جبریل آئے ہوں، وہاں سے حضور اٹھے ہوں تو مسجد حرام شریف میں آ گئے ہوں، یہاں بھی حضور نے تھوڑا آرام کیا، انہوں نے پھر کہا ہو آقا تشریف لے جائیں نا، رب ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ خیر، جبریل آئے اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ نے روانہ کیا نا تو فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ معراج کے لیے، اور جنت سے براق لے جاؤ۔ یا اللہ، یہ 40,000 کے لگ بھگ براق کھڑے ہیں، ان میں سے کس کو لے کے جاؤں؟ اتنے سارے کھڑے ہیں، کس کو لے کے جانا ہے؟ تو جبریل گھومتے گھومتے براقوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہے ہیں، تو اچانک دیکھا ایک براق نا سکا پتلا کمزور ہوا کھڑا ہے۔ جبریل نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر آئیں گے تو براق پر چڑھ کر تشریف لائیں گے، بس میں اس وقت سے تڑپ رہا ہوں، کاش وہ سعادت مجھے ملے، مجھ پر نبی پاک علیہ السلام سفر فرمائے۔ تو سرکار کی جدائی میں اور انتظار میں میں یہ سکا پتلا ہو گیا ہوں، ورنہ یہاں خوراک شراک کی کوئی کمی نہیں، بس مجھے فکر رہتی ہے کہ کاش یہ نہ ہو کہ کوئی اور چلا جائے میں رہ جاؤں، مجھے یہ سعادت ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا جبریل یہ جو میرے محبوب کے پیار میں رو رہا ہے نا، چل باقیوں کو چھوڑ تو اسی کو لے جا، اسی کو لے جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اچھا، پتہ چلا اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار میں، حضور کی محبت میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیارے محبوب کے قریب کر دیتا ہے۔ جو حضور کے فراق میں روتا ہے اللہ اس کو حضور کا وصال عطا کرتا ہے، وصال، قریبی، قربت۔ ایک بات یاد آ رہی ہے بڑی پیاری، نبی کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو مدینہ شریف میں جا کر
جمعہ کا آغاز ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جمعہ نہیں پڑھا گیا، جمعہ کا آغاز کب ہوا؟ مدینہ شریف میں۔ تو مسجد نبوی نئی نئی تعمیر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ممبر ابھی نہیں بنا تھا، تو کھجور کا ایک تنا اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے، بیٹھ جاتے تو تنے کے ساتھ ایسے ٹیک لگا لیتے، ٹیک لگا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ وقت آیا کہ خطبہ جمعہ کے لیے ممبر شریف بن گیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، وہ جو ستون تھا کھجور کا وہ ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے خطبہ کے دوران رونے کی آواز سنی مسجد کے ایک سائڈ سے، جیسے کوئی بچہ روتا ہے نا اپنی ماں کے بغیر، ایسے رو رہا تھا کوئی۔ ہم نے دیکھا کوئی بچہ تو رونے والا نظر نہیں آتا، کیا ہے؟ جب غور کیا تو اسی کھجور کے تنے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے اور اس تنے کو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمال شفقت، سینے سے لگا لیا۔ تو جیسے ایک بچہ اس کو ماں اٹھا لے تو ہچکیاں بند کرتے ہوئے روتا ہے، جب ہچکیاں لے کر جب چپ ہوتا ہے تو اس طرح وہ چپ ہونے لگا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اوے اگر تو کہے تو میں کسی باغ میں تجھے لگا دیتا ہوں، جیسے درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں تو بھی ایسے ہرا بھرا ہو جائے گا، لوگ تیری کھجوریں کھاتے رہیں گے، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے اندر لگا دیتا ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر شریف کے قریب نیچے ایک گڑھا بنوا کر اس کے اندر اس کھجور کے تنے کو دفنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوچیں، بندہ تو بندہ ہے، امتی تو امتی ہے نا، وہ حضور کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھے تو نہ جانے حضور اس پر کتنے مہربان ہوں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، حضور کے فراق میں اگر تنا روتا ہے تو اللہ اس کو حضور کا وصال عطا فرما دیتا ہے۔ وصال قریبی، وصل۔ ایک اور بات یاد آ رہی ہے، موضوع تو معراج شریف کا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیبر فتح ہوا، خیبر میں گدھے کافی تھے اور اب تک گدھے کا گوشت حرام بھی نہیں ہوا تھا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے صحابہ کرام نے گدھے پکڑے، ذبح کیے اور پکنے کے لیے چڑھا دیے۔ جب سالن تیار ہو گیا، پتیلے من گوشت پک گیا، سالن بن گیا۔ اب امتحان دیکھیں شریعت کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ گدھے کا گوشت میں حرام کر رہا ہوں۔ صحابہ نے نہیں کہا کہ آقا پک گئے اب تو کھا لیں، بس وہیں پکے پکائے پتیلے سارے الٹا دیے، نیچے گرا دیے۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے خیبر کے دن گدھے کے گوشت کو حرام کیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ حرام ہے۔ بھائی تعجب نہ کریں، شاید کسی کو تعجب لگ رہا ہے کھوتا حلال۔ بھائی آدم علیہ السلام کے بچوں میں بہن بھائیوں کے نکاح ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ بولیے، ہوتے تھے نا پہلے۔ تو بھائی اللہ کا امر ہے نا، اللہ جب چاہے کسی چیز کو کسی کے لیے حلال کر دے، جب چاہے حرام کر دے۔ ایک وقت تھا شراب بھی حلال تھی، لیکن اسلام آیا تو اسلام نے یک دم اسے حرام نہیں کیا، آہستہ آہستہ اس کو حرام کیا۔ خیر، خیبر والی بات عرض کر رہا تھا، بات آگے نکل جائے گی۔ وہاں گدھے تھے کافی سارے، تو ایک گدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جو اس سے پہلے کہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ یہودی جب سب کچھ چھوڑ کر بھاگے تو مال فیع بھی آیا تو مال غنیمت بھی آیا، تو ان میں وہ گدھا بھی آ گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست کر رکھی تھی کہ یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے۔ سرکار کی بارگاہ میں آیا تو اللہ نے اس کو بولنے کی قدرت دے دی۔
یہ بات نبی پاک کے معجزات کے باب میں علماء نے لکھی ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور سے جانور بھی کلام کر لیتے تھے، سبحان اللہ، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ تو وہ گدھا آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، کہنے لگا یا رسول اللہ میری اوپر کی جو نسل ہے نا، اوپر والی جو میرے بڑے ہیں، ان میں 70 ایسے گزرے ہیں جن پر اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے، سبحان اللہ، میں ان میں آخری بچہ ہوں، باقی سارے ٹر گئے، میں آخری بچہ ہوں۔ میرے دل میں تمنا تھی اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں تو کاش مجھ پر سواری کریں۔ تو آقا میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، وہ جب بھی میرے اوپر بیٹھتا میں اس کو گرا دیتا تھا، میں اس کو ٹانگیں مارتا تھا، میں اس کو گرا دیتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھ پر اللہ کے نبی نے بیٹھنا ہے تو کوئی کافر بے ایمان کیوں بیٹھے میرے اوپر؟ سمجھ آ گئی نا؟ کھوتا تے حیا کرے کہ مجھ پر کافر نہ چڑھے، اور ہمارے حکمران حیا نہ کریں کہ ہمارے اوپر امریکہ کا آرڈر چلے، فلاں کا بھی آرڈر چلے، ان کو کوئی غیرت ہی نہ ہو تو پھر کھوتا چنگا نکلیا نا۔ اسلام کے قانون کی پرواہ نہیں کہ یہاں اسلام نافذ ہونا چاہیے ہیں، کاش ہماری عدالتیں، ہمارے تھانے، ہماری کچہریاں سب کچھ اسلام کے مطابق ہوتا، پر مینوں بھی پتہ ہے تسی کتنے پرچیاں لا کے بیٹھے ہو گے۔ ہر کسی نے اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے، لہا ماں کا سبت ولکم ماں کا سب تم، تساں اپنا حساب دینا ہے، اساں اپنا حساب دینا ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی آقا میں اس کو گرا دیتا تھا، بڑا اس کو گرایا، وہ مجھے مارتا تھا، لیکن میں آپ کے پیار میں مار کھا لیتا تھا کہ مجھ پر کوئی بے ایمان نہ بیٹھے، میری پیٹھ پر اللہ کے محبوب بھی بیٹھیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پھر اپنے پاس رکھ لیا، حضور اس پر سواری بھی کیا کرتے تھے، اور یہ تو پھر اتنا سیانہ نکلا، اتنا سیانہ نکلا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا تو اس سے فرماتے جاؤ نا ذرا ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ، یہ چلا جاتا، جا کر دروازے میں سر مارتا، دروازے پہ آتے کہتا، وہ سمجھ جاتے یہ سرکار کا نمائندہ ہے، حضور نے اس کو بھیجا ہوگا، تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہو جاتے۔ تو یہ پھر اس کو حضور سے اتنا پیار ہو گیا، اتنا پیار ہو گیا، کیونکہ حضور تو سب کے لیے رحم کرنے والے تھے نا، سب پر مہربان تھے، جانوروں پر بھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن بھوکا رہنے کے بعد اس نے بھاگ کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ یعنی ایک جانور بھی اگر حضور سے پیار کر بیٹھے ہیں اور حضور کا چہرہ نظر نہ آئے تو اس سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں حضور کی تڑپ نصیب فرمائے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور حضور کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ جھوم جھوم کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کیا کریں۔ جو بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے نا، وہ بندہ حضور کی توجہ میں آ جاتا ہے، حضور کی نگاہ میں آ جاتا ہے، حضور اس پر بڑا خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا والا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا
نبی سب سے بالا والا خیر معراج کی رات آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں براق لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، سفر معراج شروع ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر آس پاس میں کھجوروں کے درخت موجود ہیں، پہاڑ بھی موجود ہیں۔ حضرت جبریل نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہاں پر اتریں، نیچے تشریف لائیں، 2 رکعت نفل ادا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر 2 نفل ادا کیے۔ جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ شریف۔ اس وقت یثرب، بعد میں مدینہ۔ آگے سفر شروع ہوا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلۃ عسری بی عند الکثیب الاحمر، فرمایا معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس موجود ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سارے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا سفر جاری ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے سیر کرنا، سفر کرنا، اور ایک ہوتا ہے اسپیشل قبرستان میں حاضری دینا۔ اسپیشل قبرستان میں حاضری دینا وہ بھی حضور کی سنت ہے، اور چلتے چلتے قبر کو دیکھ لینا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہیں جا رہا ہو بندہ کام سے، ادھر قبرستان بھی آپ کو پتہ ہے، ادھر امی ابا بھی ہیں، تو بندہ چلا جائے بہانے سے فاتحہ پڑھ لے، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں بھی قبر پر جاتا ہوں، آپ بھی قبرستان میں جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے مجھے آج تک قبر کے اندر نظر نہیں آیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان سبحان اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور قبروں کے اندر نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء، فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں، فی قبورہم یصلون، اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بولنے سے اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ انس ذرا آپ ادھر آ جو، ڈرائیور کوئی نہیں اس کا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اچھا، فرمایا کہ سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی، بولو یار بابا، سارے نبی بولیں ذرا، بولیں سارے نبی تو نبی پاک علیہ السلام بھی پھر وفات کا انکار ہم نہیں کرتے۔ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ وفات نہیں مانتے، جھوٹ ہے وہ بندہ۔ ہم وفات مانتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں کہ وفات کے بعد قبر میں ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ توجہ ہے نا جی؟ سبحان اللہ۔ خیر توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کا معراج کی رات والا سفر جاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ سے چلے مدینہ آ گیا، مدینے سے چلے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک اور جگہ آئی، جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا نیچے تشریف لائیں، یہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سواری کو روکا، نیچے تشریف لائے، 2 نفل اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ادا کیے۔ جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے جہاں پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ سے ہم کلام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سنا بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب سے کلام بھی فرمایا اور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے محبوب کو اپنا جلوہ بھی عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا والا نا یار، سرکار کا معراج ہے، میرے آقا کی شان ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا اللہ اکبر۔ حج کا موقع ہے، لوگوں کا بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے۔ ایک بندے نے پوچھا یہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ایک حضور کی صحابیہ، ایک بوڑھی خاتون عمر رسیدہ، وہ خاتون جس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ مائی صاحبہ حج پر موجود ہیں، لوگ اس کے سامنے موجود ہیں، آس پاس جمع ہو کر کہہ رہے ہیں اماں جی مہربانی کریں، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آپ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اماں جان مہربانی فرمائیں نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور علیہ السلام کی کیا شان و عظمت تھی، اماں جی بیان فرمائیں۔ حضور کی صحابیہ عمر رسیدہ بوڑھی خاتون نے 2 لفظوں میں جواب ارشاد فرمایا اوے لوگو کیا پوچھتے ہو مجھ سے اللہ کے محبوب کے بارے میں؟ فرمایا میں اعلان کرتی ہوں لم ار مثل قبلہ ولا بعدہ، حضور جیسا سونا پیارا نہ کسی نے کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھے گا، سارے اونچوں جسے سارے اونچوں سے یہ جسے ہے اس نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا
سارے نبی بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے، سارے نبیوں کی عظمت پر لاکھوں سلام، پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا اقصا دے وچ آقا میرے، پڑھ کے نماز پچھے تیرے، کل نبیاں بھی اے ہو کیا تیرے جیا، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ خیر توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کا معراج کا سفر جاری ہے۔ پہلے مدینہ دیکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر سرکار نے طور سینہ کو دیکھا، آگے تشریف لے گئے ایک جگہ آئی جس کا نام ہے بیت اللحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا نیچے تشریف لائیں، یہاں پر 2 نفل ادا فرمائیں یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے، پھر سرکار کا آگے سفر شروع ہو گیا، ایک جگہ آئی جس کا نام ہے مدین۔ حضرت جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نیچے تشریف لائیں، آقا یہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائیں۔ آقا یہ وہ جگہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر جان اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے۔ توجہ ہے نا؟ کچھ دوست ہم سے سوال کرتے ہیں بھائی اعتکاف ہی بیٹھنا ہے نا، اتھے بہ جو اسپیشل مدینہ شریف میں جا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا تو یہیں بیٹھ کے پڑھ لو، داتا صاحب کے قدموں میں جا کر فاتحہ خوانی، وہاں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفل پڑھنے یہیں پڑھ لو، تو درباروں پر جا کر نفل پڑھنے کی، اللہ کے ولیوں نبیوں کی قبروں کے پاس جا کر نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے پیاروں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے گا۔ یہ دیکھیں نا، ہمیں معراج کی رات نے بتا دیا، حضور نے جہاں ہجرت کر کے جانا ہے وہاں بھی تشریف لے گئے، جہاں موسیٰ رب سے باتیں کرے وہاں بھی تشریف لے گئے، جہاں حضرت شعیب رہتے ہیں وہاں بھی تشریف لے گئے، جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں بھی حضور تشریف لے گئے۔ اور بھائی ہمیں معراج کی رات نے بتا دیا ہے، جس جگہ کا اللہ کے پیاروں سے کوئی تعلق بن جائے، جوڑ بن جائے، نسبت بن جائے، اس جگہ پر جانا، وہاں جا کر رب کرنا، اللہ کو یاد کرنا، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا، نمازیں پڑھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو ہم جو مزارات پر جا کر فاتحہ خوانی یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، یہ کوئی شریعت سے ٹکرانے والا کام نہیں، عین شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں آپ سے گزارش کروں گا ان لوگوں کا حصہ کبھی نہ بنیے گا جو مزارات پر جا کر صرف خرافات کرتے ہیں۔ یہ ڈھول بجانے والے، یہ ڈھمکے کرنے والے، بیڑا غرق ہو ان لائنوں کا جنہوں نے درباروں کو
عبرت کی پکڑنے کی بجائے وہاں پر ذکر اللہ وغیرہ کرنے کی بجائے تماش گاہ بنا دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ لعنت کرے یہودیوں پر جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیاروں کی قبروں کو میلے کی جگہ بنا دیا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو ڈھول ڈھماکے گانے باجے ناچ کود کی جگہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے پیاروں کی قبروں پر جانا، وہاں پر جا کر فاتحہ کرنا، قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، ان کو اصالہ ثواب کرنا، بھائی یہ تو سرکار کی سنت ہے، لیکن وہاں پر جا کر یہ گند خرابہ کرنا یہ کسی شیطان کا طریقہ ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے پیارے کا طریقہ۔ لوگ ہمیں درباری کہتے ہیں، بھائی 100 مرتبہ کہو ہمیں درباروں والے، لیکن کبھی ہماری بات بھی سنو نا، ہم گند کو الگ کرتے ہیں دودھ کو۔ بولو، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مزاروں پہ جاؤ تو خرافات کا حصہ بنو، یہ گند خرابہ بھی کیا کرو نہ، گند خرابہ کرنے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں جو وہاں حضور کی شریعت کے مطابق حاضری دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں پر نہ جاؤ، پہلے میں تمہیں بولو منع کرتا تھا، کیونکہ دین نیا تھا نا، ابھی لوگوں کو اتنی معلومات اس کے نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا گیا، حضور بھی اپنی امت کی غلاموں کی اصلاح فرماتے گئے، تربیت فرماتے گئے۔ پھر ایک مقام آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الآن فزوروہا، فرمایا میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا زیارت قبور سے، اب میں مصطفیٰ تمہیں آرڈر دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو۔ توجہ ہے؟ ہم سب سے زیادہ قبر پرستی کا تانا لوگ ہمیں دیتے ہیں، واللہ ہم صرف خدا پرست ہیں۔ ہم کیا ہیں بولو؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بولو نہیں، جو تانا دیتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن کیا کریں، کچھ جٹ جٹوکوں کی وجہ سے ہم بدنام ہیں۔ وہ قبر جو دھڑام سجدہ کریں گے، او بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے، تیرے ابے کی شریعت نہیں، نہ یہ کسی پیر کی شریعت ہے۔ اس شریعت کے اندر سجدہ صرف خدا کو، بس۔ کس کو؟ نہیں اعتبار تو قرآن سنا دوں، آپ کو تو اعتبار ہے، کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں، سنا دوں قرآن؟ بولیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، صرف اللہ کو سجدہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حبیب پیارے آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا عبادت صرف و صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے جبین نبا نیاز کو نہیں جھکایا جائے گا۔ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے۔ جہاں تک مخلوق کی عبادت تعظیم کی بات ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین کی تعظیم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْپِيرِ احسانا، پیرانو تحفے دیو، پیرانو لنگر دیو، درباراں دے پھول جاڑو، اگرچہ جائز ہے لیکن پہلے گھر والا پیر ہے۔ پہلے کون سا پیر ہے؟ باہر والے پیروں کو گندم کے ٹرکوں کے ٹرک بھیجتے رہو، گھر والے پیر آپ سے ناراض ہے تو کیا فائدہ؟ اور ہاں 70 پیر باہر کے اکٹھے کر لو، ایک پیر گھر کا، امی یا ابا، وہ 70 دعا مانگے یا اللہ مرید کا بیڑا پار کر، اور ادھر ایک پیر تمہاری ماں یا ابا دعا مانگے، 70 کی بعد میں پہنچے گی۔ امی ابے کی دعا اولاد کے حق میں، بھائی والدین کا مقام بھی سمجھو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ
فیصلہ کر دیا نا حبیب آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا عبادت صرف اللہ کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عبادت کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے مقام کو بیان کیا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زمینوں کے لیے تو لڑتے ہو, بنیاں واسطے لڑتے ہو, کھالیاں واسطے لڑتے ہو, پنڈ گھا واسطے لڑتے ہو, توڑی واسطے لڑتے ہو, کھڑ واسطے لڑتے ہو, ووٹاں واسطے لڑتے ہو. کدی ایس پر بھی لڑے ہو میری امی ہے میرا بھی حق ہے ایت کی کپڑے میں لے کے دیا گا, میرا ابا ہے شام دی روٹی میں دیا گا. کبھی اس کے لیے بھی لڑے ہو؟ اوے بابے ہو توڑے حق چ بولدا پہ ہوں تے بولو سبحان اللہ, گج بج کے کہیں سبحان اللہ. خیر آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا. خیر توجہ کیجیے گا, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام ان سارے مقامات سے ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے, بال بکھرے ہیں, بہت برا حال ہے اس کا. میرے آقا علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا جی میری بات سنیے. آپ نے کوئی جواب نہ دیا. میری بات سنیے, کوئی جواب نہ دیا. میری بات سنیے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبریل نے کہا آقا اچھا کیا ہے آپ نے اس کو جواب نہیں دیا, اچھا کیا. یہ دنیا تھی جو اپنی پوری بدصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آقا اچھا کیا آپ نے اس پر توجہ نہیں ڈالی, اس کی بات کا جواب نہیں دیا. اگر آپ اس کی بات سن لیتے تو پھر آپ کی ساری امت اسی کی باتوں میں لگی رہتی. یہ جو دو چار آ جاتے ہیں نا, یہ صدقہ ہے اس کا کہ مصطفیٰ نے دنیا کو لفٹ بولو. حضور نے ہم پر احسان کیا نا, وگرنہ پتہ نہیں ہمیں بھی مسجد میں آنا نصیب ہوتا کہ نہ. اب میں یہاں بیٹھا ہوں پھر پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوتا. شکر ادا کر اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے. پھر آگے تشریف لے کے تو سرکار فرماتے ہیں کہ بچوں کے نا رونے کی آواز آئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رو رہے ہیں, ان کی آواز آئی تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی, وہ وہاں کنگھی کر رہی تھی. فرعون کی بیٹی کی کنگھی ہاتھ سے گر گئی. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی. فرعون کو چڑھ گیا غصہ, تو موسیٰ کے رب کا نام لیتی ہے, میں تیرا رب ہوں میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ اس نے کہا چل پھٹھا کا چل دفع ہو, تو رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا, میں تو اسی کا نام لوں گی. فرعون نے کہا سودا بہت مہنگا پڑے گا. اس نے کہا دیکھی جائے گی جو ہوگا, میں نے نام اپنے رب کا لینا ہے, تجھے نہیں ماننا. فرعون نے اس مائی صاحبہ کے سامنے اس کے بچوں کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر جلا دیا. آخر میں اس کو بھی ڈال دیا, لیکن اس مائی کا صبر, بچوں کو آگ میں جلنا تو دیکھ لیا لیکن اس کے قدم حق کی راہ سے ہٹے. کل کتنے لوگوں کو اپنا ذاتی مفاد مقدم تھا, ذرا سوچیں اپنے گریبانوں میں اپنا ذاتی مفاد کتنا مقدم تھا, شریعت کو کتنا مقدم رکھا نہیں رکھا کہ آپ کی گواہی پر کسی نے آگے چڑھنا ہے. گواہی غلط دیں گے تو آپ جرمدار ہوں گے. گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کی امانت اس کو سونپی جائے, میں اس قابل سمجھتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, پھر آپ سٹیمپ لگاتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر کسی پر 100% مطمئن تھا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, میں کسی ایک کی فیور میں نہیں بول رہا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, اگر آپ کا ضمیر 100% مطمئن تھا کہ واقعی اللہ کی قسم ہے یہ اہل ہے, آپ نے ووٹ دے دیا, پھر تو آپ ہیں سچے. لیکن آپ کو پتہ تھا اندے کرتوتاں دا, وہ جیسا ہے آپ کو پتہ تھا, ڈنڈی مارا
حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، جیسا بھی تھا، لیکن آپ نے پھر بھی کہا یار محلہ ہے، برادری ہے، قوم ہے، تو پھر یقین رکھیں آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، آپ گواہی تب دیں گے جب آپ عینی گواہ ہوں اور گواہی سچی ہو۔ جھوٹی ہوگی تو جھوٹ کی سزا ملے گی، سچی ہوگی تو بہرحال میں ہوں، آپ ہوں، ہمارے اندر کمزوری ہے، سیدھی بات ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ذاتی مفاد دیکھ لیتے ہیں، شرع کو بولیں نہیں دیکھتے۔ اس خاتون نے نہیں کہا جی میرا ذاتی مفاد ہے، میرے بچے بچ جائیں گے اگر میں تجھے مان لوں گی، اس نے کہا جی بچے جاتے ہیں تو جائیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، سب تیرے نام پر وارا کروں میں، سب تیرے نام پر وارا کروں میں۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو کہا یا رسول اللہ، وہ عورت کو بھی آگ کے اندر جلا دیا فرعون نے، اس کے بچوں کو بھی جلا دیا۔ اللہ کو ان کی ثابت قدمی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے مرتے ہی جنت کی ٹکٹ کٹا دی۔ یا رسول اللہ، وہ خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہی ہے، آپ نے ان کے بچوں کے کھیلنے کی آواز سنی ہے۔ اے بھائی حق پر ڈٹ جاؤ، جان بھی جاتی ہو تو جانے دو، انشاءاللہ رب یہ صلہ عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے جی۔ اب چھوٹی سی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یوں کہہ لیں اپنی خوشی میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں، اکیلی میری نہیں، میرے مسلک کی خوشی ہے اس میں، تمام اہل حق کے لیے خوشی ہے اس میں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا سوشل میڈیا پر الحمدللہ میں دین کا کام کرتا رہتا ہوں، جتنی رب نے مجھے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اسلام کے نکھرے ہوئے چہرے سے گرد و غبار ہٹا کر جو صاف اسلام کا روپ ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر گند خرابہ ڈال کر ساری دنیا کو گند دکھا سکتے ہیں، تو ہم اسلام کا نکھرا چہرہ نا لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو یوں کوشش میں رہتا ہوں۔ تو مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بریلوی ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے، یہ 6 وجہ سے کافر ہیں۔ کتنی وجہ سے؟ 6 وجہ سے۔ نمبر 1، یہ حضور کو انسان نہیں مانتے۔ ہم بھی کیا یہ اس کی بات سچ ہے؟ کیا ہم حضور کو انسان نہیں مانتے؟ کتنی بڑی چبل ماری۔ کہتا ہے یہ بریلوی کافر ہیں، پہلی وجہ یہ حضور کو انسان نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا عرش پر تھا، اب وہی خدا نبی بن کے آیا ہے۔ کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ نبی پاک خدا ہیں یا خدا کے بندے ہیں؟ خدا کے بندے ہیں، خدا کے۔ یہ بات بھی اس نے جڑ کر ہمارے اوپر فٹ کی۔ پھر اس نے کہا جی یہ لوگ ایک گھڑنتو درود پڑھتے ہیں، جیلی نقلی بناوٹی درود، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ گھڑنتو جیلی درود ہے، یہ بات کی۔ بہرحال اس نے کہا یہ نبی پاک کے لیے علم غیب بھی مانتے ہیں، جو نبی پاک کے لیے غیب کا ماننے کہ حضور غیب جانتے ہیں وہ تو کافر ہے۔ 6 حاضر ناظر کو بھی ڈالا اس نے۔ بہرحال اس نے کہا جی 6 وجوہ ہیں جس کی وجہ سے یہ بریلوی سنی جو ہیں یہ کافر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کیونکہ وہ کروڑوں اہل سنت پاکستان میں بھی ہیں اور کروڑوں اربوں خربوں اہل سنت ساری دنیا میں ہیں، تو ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا، ہمارا دل دکھا تھا اس سے۔
میں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا. میں نے کہا جی آپ کی انہی 6 باتوں پر میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے یہ 6 باتیں اب سچی کرنی ہیں کہ بریلوی واقعی نبی پاک کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے. آپ نے ان چیزوں کا پروف کرنا ہے. اس نے جب میرا کلپ، وہ مولوی صاحب کی ساری داڑھی سفید ہے، اتنا تجربے کار فن خام مولوی، اور جھوٹ دیکھیں اس کے. میں نے جب چیلنج قبول کیا تو یک دم اس کا کلپ آیا میرے بارے میں، کہتے ہیں اس کو 10 لاکھ انعام دوں گا، میرے سامنے بیٹھے تو صحیح. میں نے کلپ لگایا، میں نے کہا جی 10 لاکھ کسی تیجے بندے نو پھڑا، مینو تیرے تے اعتبار کوئی نہیں. کسی تیسرے بندے کو 10 لاکھ پکڑا، میری آنیاں دیکھنا. میں نے کہا مولوی صاحب جو تو نے باتیں کی ہیں اب 2 ہی باتیں، یا تو مان کہ میں نے کروڑوں مسلمانوں کے اوپر جھوٹ باندھا، تو مان، نہیں تو اللہ کی قسم ہے ہم مانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ہم مانتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے صاف لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے، جو بندہ نبی پاک کو انسان نہ مانے، بندہ نہ مانے، بشر نہ مانے، پکا کافر ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں، اور آپ نے کیا جڑ دیا ہے، یا مان تو نے جھوٹ بولا ہے یا پھر ہو سدھا کر مناظرہ. اب 10 لاکھ دینے والا تھا وہ، صرف 3 کلپ میرے جواب میں لگائے ہیں. اس کے بعد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو یہ ان لوگوں کو ایک عادت ہے ہمارے خلاف بولنے. آپ کو حق ہے بولنے کا، کیونکہ آپ ہماری مخالف سمت پہ کھڑے ہیں، بولنے کا آپ کو حق ہے. سیاسی بھی تو ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں نا، تو وہ بھی اپنا حق سمجھتے ہیں. میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں میرے خلاف رج کے بولو، آپ کا حق ہے، لیکن جھوٹ نہ بولو. سچ بول کے ہمارا مقابلہ کرو نا، لگے پتہ پھر سچ بول کے. جو چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں آپ وہ ہمارے کھاتے میں ڈالو، پھر تو جھوٹ ہے نا. اب جو آدمی اتنا کڑک کہہ رہا تھا 10 لاکھ دوں گا، میرے سامنے بیٹھے، وہ میرے سامنے بیٹھنے سے خود اب کیوں بھاگتا ہے، کیوں میدان چھوڑ گیا؟ اس کا مطلب ہے اس کو بھی پتہ لگ گیا میں چوڑا ماریاں سن تے سائیں ایتھوں پھڑن والے آ گئے نے. توجہ ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ نے حق واضح کر دیا. میرے کلپ سنے اور اس کے بھی سنے، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہ پھر مجھے گالیاں بھی رج کے دے رہے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ آ کر ماں بہن بیٹی کی گالیاں، گندی گندی گالیاں بھی دے رہے تھے. گالیوں کا جواب تو میں دیتا نہیں، بس یہی کہتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ہم تمہاری سفید داڑھی کا حیا کرتے ہیں، تم بھی حیا کروانا سیکھ لو. توجہ ہے نا. تو آپ وہ کلپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا واقعی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر واضح ہو جائے گا. زبان کس کی مہذب ہے اور کون گالیاں دیتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ لگے گا. جی اس کو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور خود کہتے ہو کہ میں تینوں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گا. پہلے پھر تم مان کے وہ تو نے جھوٹ بولا ہے. جب تیرے بقول تیرا نبی کچھ نہیں کر سکتے تو بڑےواں کر لیں گا. بھائی ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اپنے آپ کے بارے میں کس منہ سے کہتا ہے کہ میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا. بھائی بقول تیرے جس کا تو کلمہ پڑھ رہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات تو ہمیں کہنی چاہیے نا کہ تینوں مچھے پا دیں گے، چھوڑے لا دیں گے، وٹ کر دیں گے، انج کر دیں گے. یہ باتیں ہمیں پھبتی ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو بھی با اختیار بنایا، نبی کے صدقے ہم بھی تھوڑا بہتا کچھ کر سکتے ہیں. سمجھ آئی نا. تو بہرحال پھر ہمارے استاد محترم ملتان شریف جہاں میں پڑھتا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے بلایا، علماء کو جمع کیا. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ میں اس آپ نے جو حق اور سچ کے لیے ڈٹ گئے ہو اور اہل سنت کا جو تو نے مقدمہ لڑا ہے نا پتر، فرمایا میں اپنے سر کی پگ تجھے دے رہا ہوں. یہ پگ مجھے میرے استاد صاحب نے پہنائی، اور یہ جبہ شریف
اللہ کے گھر کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ ٹچ کیا ہوا، یہ میرے استاد صاحب نے مجھے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو آپ ضرور وزٹ کریں، ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا دلیل سے کون بات کرتا ہے اور نری گالیاں کون دیتا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔